یرزقکم ان امسک رزقہ، یا وہ کون ایسا ہے جو تمہیں روزی دے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے روزی روک لے؟ تو احساس دلایا جا رہا ہے، ذرا غور کرو کہ اگر اللہ غریب فرما لے گا کون تمہیں بچائے گا؟ اگر اللہ اپنا رزق روک لے تو کون تمہیں رزق دے گا؟ بل لجوا فی عتو و نفور، بلکہ وہ سرکش اور نفرت میں ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں، وہ بس ضد میں اڑ گئے ہیں کہ نہیں ہم نے تو یہ اسلام قبول کرنا ہی نہیں، جیسے بعض کفار ہیں کہ وہ سب کچھ جاننے کے باوجود اسلام کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ، تو کیا وہ جو اپنے منہ کے بل اوندھا چلے یعنی ہدایت سے دور ہو جائے، اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، تو کیا وہ جو اپنے منہ کے بل اوندھا چلے اہدا وہ زیادہ ہدایت پر ہے، امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، یا وہ جو سیدھا چلے اور سیدھی راہ پر ہو وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے؟ تو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ خود گمراہی پر ہو کر یہ سمجھنا کہ میں ہدایت پر ہوں نادانی ہے، اور ان میں اگر آپ تقابل کریں تو خود آپ بتائیے کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے کو چھوڑ کر چلے گا یہ زیادہ ہدایت پر شمار ہوگا یا ہدایت پر شمار ہوگا، یا جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلے؟ تو یقینی سی بات ہے کہ یہی شخص ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ انسان غور و تفکر کرے، جو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والے امور ہیں ان پر خوب اچھی طرح غور کرتا رہے۔ سب سے بڑی چیز مذہب ہوتی ہے، عقیدہ ہوتا ہے کہ ان پر غور و تفکر کرے کہ کون سا عقیدہ، کون سے مذہب کا اختیار کرنا مجھے اللہ کے قریب کر سکتا ہے، اور کون سے مذہب کو چھوڑنا، کس مذہب کو ترک کرنا یا کس مذہب سے صرف نظر کرنا، نگاہ پھیر لینا مجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اس پہ غور و تفکر بہت ہی ضروری ہے۔ قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ هو الذی، وہ ذات ہے، انشأکم جس نے تمہیں پیدا فرمایا، وجعل اور بنایا اس نے لکم تمہارے لیے السمع سماعت کو، والابصار اور آنکھ کو، والافئدہ اور دل، یعنی اس نے تمہارے لیے کان، آنکھ اور دل بنائے۔ تو یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے زندگی عطا فرمائی، اور جب ہم ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو تمام چیزیں تخلیق فرما دیتا ہے۔ اب پوچھئے ذرا ایک کافر سے، بتاؤ کہ کیا تم ماں کے رحم میں بچے کے کان بناتے ہو، اس کی ناک بناتے ہو، اس کی آنکھ بناتے ہو، اس کے پیٹ میں آنتیں، معدے کا نظام، دل، گردے، پھیپھڑے اور دیگر جسمانی اعضاء، اور اتنے متناسب اعضاء کیا تم بناتے ہو؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں۔ اور پھر وہ چھوٹا سا بچہ ننھا سا وجود ماں کا دودھ پیتا ہے، تھوڑا سا آگے ہوتا ہے تو دیگر چیزیں کھاتا ہے، اس سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اتنے سے ہاتھ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے، پھر اس سے چوڑے ہاتھ ہو جاتے ہیں، لمبا چوڑا آدمی بن جاتا ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یقینی سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے۔ جو بھی اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت کرتا ہے انشاءاللہ وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ جو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں یہ مجھے رزق دیتا ہے، یہ ماں کے پیٹ میں بچہ پیدا کرتا ہے، یہ زمین سے چیزیں اگاتا ہے، نہیں کر سکتا۔ یہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ ہوائیں چلا رہا ہے، یہ بارش برسا رہا ہے۔ جب یہ نہیں کر سکتا تو پھر ایسے رب کی تلاش کیجئے، ایسے معبود کی تلاش کیجئے جس کی طرف ان تمام چیزوں کی نسبت ہو سکے۔ جیسے ہم اپنے اللہ کو کہتے ہیں کہ ہمارے رب نے سب کو پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات بنائی، اللہ تعالیٰ رزق پیدا بھی فرماتا ہے، اس کے تقسیم کا نظام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ تو اتنی عظیم ذات کے موجود ہونے کے باوجود پھر ہم اس ذات کو چھوڑ کر ان چیزوں کی طرف مائل ہو جائیں جو خود اپنی تخلیق میں ہماری محتاج ہیں، تو یہ بہت ہی بڑی نادانی اور کم عقلی ہے۔ قلیلا ما تشکرون، اسی کی طرف اللہ نے ارشاد فرما دیا، اشارہ فرما دیا کہ بہت تھوڑے سے ہیں جو حق تسلیم کرتے ہیں، بہت تھوڑے سے ہیں جو شکر مانتے ہیں۔ قل هو الذی، آپ فرما دیجئے کہ وہی ذات ہے جس نے ذرأکم فی الارض، جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا، وإلیہ تحشرون، اور اسی کی طرف تم اٹھائے جاؤ گے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے پیدا فرمایا، پھر ہمیں زمین کے اندر گھومنے کی جستجو عطا فرمائی، اس کے لیے اسباب عطا فرمایا، اور آہستہ آہستہ انسان پوری دنیا میں پھیلتا چلا گیا، چھوٹے علاقوں سے بڑے علاقوں کی طرف منتقل ہوتا چلا گیا۔ لیکن جس طرح ہم پھیل رہے ہیں ایسے ایک دن ہم سمٹیں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کفار کہتے ہیں، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو تو۔ قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ انما العلم عند اللہ، کہ محض علم تو اللہ کے پاس ہے،
یعنی قیامت کا جو بالکل پرفیکٹ ایک علم ہے کہ کس سن میں آئے گی اور اس کے کس ماہ میں آئے گی، یہ علم اللہ کے پاس ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس علم کو عام کرنے سے منع فرمایا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت کا بالکل یقینی علم رکھتے ہیں، لیکن آپ کو اظہار کا حکم نہیں دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم کو جتنی اجازت تھی آپ نے بتایا کہ قیامت جمعے کے روز قائم ہوگی اور 10 محرم الحرام کو قائم ہوگی، یعنی عاشورہ کے روز قیامت قائم ہوگی۔ پھر قیامت تک کے احوال بتائے، حتیٰ کہ قیامت کے بعد کی خبریں بھی نبی کریم نے عطا فرمائی کہ میدان معشر میں ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، یہاں تک کہ بیان فرمایا کہ میں اس شخص کو بھی جانتا ہوں جو جہنم سے سب سے آخر میں نکلے گا اور یا حنان و یا منان کہتا ہوا نکلے گا۔ تو آپ خود سوچئے، ٹھنڈے دل سے غور کیجئے کہ جس رب نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے بعد کے احوال بتا دیے، صرف قیامت کا علم اس سے روک کر اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے اور کیوں وہ روکے گا؟ وہ بخیل نہیں ہے، وہ اپنے حبیب سے ایک نعمت کو کیوں روکے گا؟ تو ہمارا یہ جو اکابرین، یا میں نہیں عرض کر رہا ہوں بلکہ یہ اکابرین اسلام نے یہ باتیں اپنی کتابوں میں لکھی، عقائد کے باب میں یہ باتیں لکھ دی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا یقینی علم عطا فرمایا، لیکن اس کے اظہار سے منع فرما دیا، کیونکہ اس میں ہزارہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور محض میں تو ڈر سنانے والا ہوں، مبین، ایسا ڈر سنانے والا جو بالکل واضح ہے، واضح ڈر سنانے والا ہوں۔ یعنی نبی کریم نے فرمایا کہ بھئی میرا کام تو تمہیں راستہ دکھانا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جتنا مجھے حکم دیا اتنا میں بتا سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اس سلسلے میں نہیں کر سکتا ہوں، جس چیز کے چھپانے کا حکم دیا وہ میں تمہیں نہیں بتاؤں گا۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً، پھر جب وہ اسے پاس دیکھیں گے، سیئت وجوہ الذین کفروا، تو کافروں کے منہ بگڑ جائیں گے۔ یعنی جب قیامت قائم ہوگی، جس کے بڑے دعوے دار تھے کہ جی کہاں ہے قیامت لے کر آؤ، اور جس کو بڑے طالبین تھے، طلب کرنے والے تھے کہ جی بتائیے قیامت کب آئے گی، جب وہ اپنے آپ پاس دیکھیں گے تو ان کے منہ بگڑ جائیں گے۔ وقیل، اور کہا جائے گا، ھذا الذی کنتم بہ تدعون، یہ ہے وہ کہ جس کو تم مانگا کرتے تھے۔ قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا، تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھ والوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے، فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، تو وہ کون سا ہے جو کافروں کو دکھ کے عذاب سے بچا لے گا؟ مراد کہنے کا یہ ہے کہ اگر اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے اس کو قدرت اختیار ہے، وہ ہماری غریب فرمائے اس کو قدرت اختیار ہے، تو وہ کون سا ہے جو کافروں کو دکھ کے عذاب سے بچا لے گا؟ یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے باوجود اللہ کو اتنا قادر مطلق مانتے ہیں، اور وہ ہمارے ساتھ جو معاملہ کرے وہ حق بجانب ہے، تو کفار کو کون بچائے گا؟ ہم تو پھر اللہ والے ہیں، تو کفار کو کون بچائے گا؟ قل هو الرحمن آمنا به، تم فرماؤ وہی رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لائے، وعلیہ توکلنا، اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تو ان قریب جان جاؤ گے کہ کون کھلی گمراہی میں ہے۔ آج تو نبیوں کے بارے میں تم یہ کلام کرتے ہو، آج مسلمانوں کے بارے میں تمہیں یہ وسوسہ لاحق ہے کہ شاید یہ حق پر نہیں ہیں، لیکن ان قریب جان جاؤ گے کہ کون حق پر ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ان اصبح ماؤکم غوراً، کہ اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں دھس جائے، فمن یأتیکم بماء معین، تو وہ کون ہے جو تمہیں پانی لا دے نگاہوں کے سامنے بہتا ہوا؟ جاری پانی کون لا سکتا ہے؟ دیکھیے زمین سے پانی پھوٹ کر باہر نکلتا ہے، چشموں کے ذریعے آتا ہے، آبشاروں کے ذریعے گرتا ہے، یہ اللہ نے ہی تو پیدا فرمایا۔ اگر اللہ تبارک و تعالی اس تمام زمین کو حکم دے پانی جذب کر لو، تو کیا ہم پانی نکال سکتے ہیں؟ کئی جگہ بورنگ کروائی جاتی ہے، کنویں کھدوائے جاتے ہیں، پانی ختم ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، نہیں نکلتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کی مرضی ہے، جہاں سے چاہے پانی نکال دے، جہاں چاہے پانی ختم کر دے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی قدرت والا ہے، اس لیے ایسے رب سے تعلق قائم رکھنا یہ دانشمندی ہے، اور اس رب سے تعلق قائم رکھتے ہوئے جنت کی طلب کے لیے کوشش کرنا سمجھداری اسی میں پوشیدہ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دے،
اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لائے یا ایمان لانے کے بعد اس کی مکمل اطاعت نہ کرے تو اگر اللہ ناراض ہوا تو آخرت میں پچھتائے گا۔ کافر تو اگر کافر مرا تو ضرور پچھتائے گا، اور مسلمان اگر حالت ایمان میں لیکن بے عملی کی موت مرا تو بہرحال یہ کنفرم نہیں ہے، ہم 100% نہیں کہہ سکتے کہ وہ ضرور پچھتائے گا، کیونکہ بہت سے ایسے ہوں گے کہ قبر میں ایصال ثواب کی برکت سے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے کہ جمعہ کے دن آیا، رمضان آیا تو عذاب اٹھا لیا گیا، ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا، ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن بہرحال ہمیں سوچنا چاہیے کہ کثرت گناہ کے ساتھ اگر خدا نخواستہ ایمان برباد ہو گیا، اور کافر کو سوچنا چاہیے کہ اگر میں حالت کفر میں مر گیا تو میرا انجام کیا ہوگا۔ تو اتنی قدرت والے رب پر ایمان کیوں نہ لاؤں، اور جو ایمان لائے ہوئے ہیں وہ کیوں نہیں سوچتے کہ اتنا عظیم رب جب اس کائنات میں تصرف فرما رہا ہے، مجھے نعمت عطا فرما رہا ہے، وہ جو چیز چاہے مجھ سے لے سکتا ہے، جتنا چاہے عطا فرما سکتا ہے، تو پھر میں کیوں نہ اس رب کی طرف رجوع کروں۔ تو یہ اگر ہماری سوچ بن جائے گی، اگر ہم اس سوچ کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اخروی کامیابی بھی ضرور حاصل ہوگی۔ صدق اللہ العظیم۔